ضرورت پیش نہ آئے کہ یہ میرے محبوب کا حکم ہے اور مجھے ہر وقت اس کے حکم کے تحت اپنی زندگی گزارنی ہے، مجھے اللہ کے احکامات کی بجا آوری کرنی ہے۔ اگر یہ جذبہ محبت کے توسط سے پیدا ہو جائے تو یہ اللہ کے ساتھ محبت کا پہلا تقاضا ہے۔ اللہ کے ساتھ محبت کا پہلا تقاضا اللہ کے حکموں کو یاد دلانے کی ضرورت پیش نہ آئے، اس لیے کہ اللہ پاک نے ہم میں سے ہر ایک کو فطرتاً مسلمان بنایا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ چونکہ ہم سب اسلام کی فطرت پر پیدا ہوئے ہیں، سب عالم ارواح میں اللہ کے ساتھ وعدہ کر کے آئے ہیں کہ یا اللہ دنیا میں جائیں گے تو آپ کی بندگی کریں گے، اور بندگی کا پہلا تقاضا محبت ہے، اور محبت کا پہلا تقاضا احکامات کی بجا آوری ہے۔ جہاں کہیں محبت کے دعوے ہوں احکامات کی بجا آوری نہ ہو تو آپ سمجھ لیجئے یہ صرف زبانی جمع خرچ ہے، دلی طور پر اور قلبی طور پر محبت کوئی نہیں ہے یہاں۔ تو محبت جب دلوں میں سرایت کر جاتی ہے تو اعضاء کو اپنے سحر کے اندر جکڑ لیتی ہے۔ محبت وہ جادو ہے جو سر چڑھ کر بولتا ہے، وہ چھوٹی موٹے کام نہیں کرواتا، وہ بڑے بڑے کام کرواتا ہے۔ اللہ کے ساتھ اگر محبت اگر اللہ کے ساتھ ہو تو یقین جانیے کسی کو بھی اذان کا انتظار نہیں رہے گا، ہر کوئی مسجد میں وقت سے پہلے نماز کا انتظار کرتا ہوا پایا جائے گا، اس لیے کہ محبوب سے ملاقات کا وقت ہے۔ آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا کہ محبوب سے ملاقات کے اوقات میں لوگ راتوں کی راتیں بتا دیتے ہیں، لوگ دن کے دن گزار دیا کرتے ہیں، بلکہ بعض پاگل قسم کے لوگ تو مہینوں مہینوں اپنے محبوب سے ملاقات کے پلان بناتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ تو جہاں کہیں رب کی محبت آئے گی تو آپ کو اوقات سے، نمازوں کے اوقات سے پہلے یہ مسجدیں کھچا کھچ بھری ہوئی ملیں گی، اس لیے کہ محبت دل میں سرایت کر چکی ہے۔ آج تک ہم اپنے بچوں کو، عام نوجوانوں کو تو چھوڑیے، اپنے بچوں کو یہ نہ سکھا سکے کہ نماز اللہ کے ساتھ ملاقات ہے۔ ہم میں اتنے لوگ بیٹھے ہوئے، بتائیے کس نے اپنے بچے کو نماز کی ترغیب دیتے ہوئے کہا ہو کہ بیٹا نماز کا مطلب اللہ سے ملاقات کرنا ہے۔ اللہ سے ملاقات اس لیے کہ اللہ ہمارے محبوب ہیں، ہمیں اللہ کے ساتھ محبت ہے، اس لیے ہم اللہ کے ساتھ ملاقات چاہتے ہیں، اور ملاقات میں دن میں اللہ نے ملاقات کے 5 اوقات مقرر فرمائے ہیں، اور ان اوقات کی اللہ نے ہمیں دعوت بھی دی ہے کہ آؤ مجھ سے ملو، میں تیار ہوں۔ ورنہ پورا دن پوری رات آپ کسی بھی وقت چاہیں وضو کر کے پاک کپڑے پہن کر پاک جگہ پر کھڑے ہو کر اللہ کو اپنی روداد سنا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے دکھوں پر مرہم رکھیں گے اور آپ کی خوشیاں اللہ تبارک و تعالی ان میں اضافہ فرمائیں گے، اگر اللہ سے ملاقات کو، ہم نماز کو اللہ سے ملاقات کا ذریعہ سمجھیں۔ اگر ہم یہ سمجھ لیں، ہمارے ذہنوں میں یہ رچ بس جائے کہ نماز میرے محبوب سے میری ملاقات ہے، تو یقین مانیے ان مسجدوں کے اندر آپ کو تل دھرنے کی بھی جگہ نہیں ملے گی۔ ہم آج تک اپنے محبوب کی اس محبت کی ادا کو نہیں سمجھ پائے کہ میرا رب مجھ سے محبت کرتا ہے، اس لیے مجھے 5 وقت مسجد کے اندر بلاتا ہے۔ حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کی صدائیں دے کر ہمیں مسجد کے اندر بلایا جاتا ہے۔ ساری زندگی مارکیٹوں اور دکانوں میں کامیابیاں ڈھونڈنے والے اگر حی علی الفلاح کے لفظ پر غور کر لیں، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ کبھی بھی کامیابی کے بھوکے نہیں رہیں گے، کامیابیاں ان کے قدم چومیں گی، اس لیے کہ سب سے بڑی کامیابی جس کی طرف بلایا جا رہا ہے وہی اگر دلوں کے اندر رچ بس جائے تو یقین مانیے اللہ کے حکم سے سرے منہ بھی تجاوز کرنا ہر ایک کے لیے مشکل نہیں، مشکل ترین ہو جائے گا۔ لیکن چونکہ محبت دلوں کے اندر نہیں ہے، نماز کو ہم ایک ورزش سمجھ کے کر رہے ہیں، ایک عادت سمجھ کے کر رہے ہیں۔ بچوں کو ترغیب دیتے ہوئے ہم یوں کہتے ہیں کہ بیٹا نماز پڑھ لو تاکہ عادت بن جائے۔ میں کہتا ہوں عادت نہیں، عادت سے عبادت بن جائے۔ عادت تو کھانے کی بھی ہے، کیا کبھی آپ نے کھانے کے لیے بچوں کو سمجھایا؟ عادت تو باہر کھیلنے کی بھی ہے، کیا آپ نے کبھی بچوں کو کھیلنے کے لیے سمجھایا؟ سمجھایا اس چیز کے لیے جاتا ہے جو عادت نہ ہو، عبادت ہو۔
ابتدائی طور پر بچوں کو عادی بنانے کے لیے ہم عبادت سے دور کر رہے ہوتے ہیں، ترغیب یوں دے کر کہ نماز تمہاری عادت بن جائے۔ میں کہتا ہوں نماز جب کامیابی کی کنجی آپ کو اس وقت فراہم کرے گی جب عادت کے زمرے سے نکل کر عبادت کے زمرے میں داخل ہو، ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ہمارے معاشروں کے اندر نماز ایک محض رسم ہے۔ اگر نماز نہ پڑھی گئی تو آپ گویا کہ اس معاشرے کی ایک رسم کو توڑ رہے ہیں، آپ کو بری نگاہوں سے دیکھا جائے گا کہ آپ نے یہ کیوں نہیں کیا، جبکہ میں کہتا ہوں یوں نہیں، یوں ہونا چاہیے کہ نماز ایک عبادت بن جائے، ہم سب کی نماز ایک عبادت بن جائے، اور اس تصور کے ساتھ کہ میرے محبوب سے میری ملاقات کا ذریعہ ہے، میں اپنے اللہ سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں۔ ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ہمارے بچوں کے ذہن میں یہ سوال ہی نہیں ہوتا کہ ابا حضور کیا کر رہے ہیں، بلکہ وہ ایک لفظ بارہا سنا ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، بس کافی ہے۔ جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہماری نماز اس کیفیت کی ہوتی، ہماری اپنے رب سے ملاقات کا انداز یوں ہوتا کہ پہلی دفعہ دیکھنے والا کھٹک جاتا کہ اللہ اکبر، اس طرح کی نماز پڑھی جا رہی ہے۔ یہ نماز نہیں، یہ عادت نہیں، یہ عبادت ہے۔ نماز یوں ہونی چاہیے تھی۔ اللہ کے ساتھ محبت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کو یوں بجا آوری کی جائے، ان کے احکامات کی جس طرح کہ اللہ پاک نے نازل فرمائے۔ پھر ان کے اندر اگر کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں تو یہ انسان کا خاصہ ہے، اس لیے کہ بھولنا بھی انسان کی فطرت میں داخل ہے، ظالم اور جاہل ہونا بھی انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ انہ کان ظلوما جہولا، ظالم اور جاہل ہونا بھی انسان کی فطرت میں داخل۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان جہالت کو جب عیب سمجھنے لگتا ہے پھر اس کو اپنے اندر عیب سمجھتا ہے، پھر سمجھتا ہے یہ کسی اور وجہ سے میرے پاس ہے۔ اور دوسرا، ظالم اور جاہل بننا فطرت میں اس لیے داخل ہے کہ یہ عالم اور عادل بھی بن سکتا ہے اگر محنت کر لے تو اللہ کے ساتھ محبت کا پہلا تقاضا اللہ کے احکامات کی بجاوری ہے، اور اللہ کی ذات کے ساتھ محبت کا پہلا اظہار نماز ہے۔ نماز کے دو زاویے ہیں، ایک حساب سے ہم دیکھیں یہ اللہ کا حکم ہے، دوسرے زاویے سے ہم دیکھیں تو یہ ہماری اللہ کے ساتھ محبت کا اظہار ہے کہ اللہ آپ نے بلایا، میں آپ کے سامنے حاضر ہو گیا، ہاتھ باندھے کھڑا ہوں، اپنے وجود کے سب سے مقدس ترین چیز پیشانی اور ناک آپ کے سامنے جھکائے ہوئے ہوں، آپ کے سامنے مٹی میں ملائے ہوئے ہوں۔ یا اللہ اب تو میری حیثیت بڑھا دے، اب تو میری محبت کو قبول فرما لے۔ یہ ہے محبت کا اظہار، اور یہ ہماری طرف سے ہوگا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب محبت دلوں میں سرایت کر جاتی ہے تو پھر ہوتا یوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات عادت نہیں عبادت بنتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ یہ تھا اللہ کے ساتھ محبت کا اظہار، اور اللہ کے ساتھ محبت کا فائدہ۔ اللہ کے ساتھ محبت کس طرح پیدا ہو، ہم ایسا کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہماری محبت پیدا ہو جائے؟ بنیادی طور پر ہمیں غور و فکر کی عادت بنانی ہوگی۔ میرے ارد گرد مجھے جتنی بھی چیزیں نظر آتی ہیں یہ سب میرے اللہ نے میرے فائدے کے لیے بنائی ہے اور میرے امتحان کے لیے بنائی ہے۔ میں ان کے اندر غور کر کے اپنے مالک تک پہنچ سکوں، یہ چیز میرے رب کے ساتھ تعلق میں اور میرے رب کے ساتھ محبت کے تعلق میں اضافے کا ذریعہ بنے گی۔ ہم جب یہاں غور کرتے ہیں تو چیزوں میں رہ جاتے ہیں۔ ہم نے لوہے پر محنت کی، اس پر غور کیا، اسے پرندہ سا بنا کر ہوا میں اڑا دیا۔ ہم نے ہواؤں پر غور کیا، انہیں مسخر کر کے اپنی آواز کی لہریں ان کے اندر تیرا دیں۔ ایک ملک کے اندر بیٹھے ہوئے ایک مختصر سے آلے کے ذریعے سے آپ اپنی آواز ملک دنیا کے دوسرے کونے پر بیٹھے ہوئے انسان تک پہنچا سکتے ہیں۔ ہماری غور کی حد یہاں تک بند ہو گئی، جبکہ یہاں تک غور کی حد نہیں تھی، اس کے سوا اور بھی آگے کی منزلیں تھیں۔ ہمیں ان چیزوں میں غور کر کے اپنی رب کی ذات تک پہنچنا تھا جو ہم نہیں پہنچ سکے۔ اللہ تبارک و تعالی بار بار غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں کہ میری فلاں چیز پر غور کرو، زمین و آسمانوں پر غور کرو، وہاں میری قدرت کی خلاقی دیکھ کر مجھ تک پہنچنے کا تمہارا راستہ تمہارے لیے کلیئر ہوگا۔ لیکن ہم چیزوں کے اندر پھنس جاتے ہیں۔
چیزوں کی بناوٹ کے اندر، ان کی ساخت کے اندر، ان کی سائنسی ایجادات کے اندر جکڑ کے رہ جاتے ہیں. ہم اپنے اندر غور نہیں کرتے. وفی انفسکم افلا تبصرون کی عملی تفسیر بننے کی ضرورت ہے. اس کے بعد دیکھیے کہ اللہ کی محبت میں کس طرح کا اضافہ ہوتا ہے. دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے تذکرے دل و زبان پر عام ہوں. اللہ کی قدرت کے تذکرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی اور اللہ کی بڑائی کے تذکرے جب ہر زبان پر عام ہوں گے، جب ہر دل اللہ کی بڑائی سے بھرا ہوا ہوگا تو اللہ کی محبت نصیب ہوگی. یہ اب دل کیسے بھرے گا؟ زبان پر اللہ کے تذکرے کیسے جاری ہوں گے؟ دل اللہ کی قدرت سے کیسے بھرے گا؟ اس کے لیے پہلے والا نسخہ استعمال کرنا پڑے گا. غور و تدبر، فکر، سوچ، اپنے اندر سوچ کہ میں کیا تھا آج سے 100 سال پہلے میں کہاں تھا، اب میں کہاں ہوں، آج کے 100 سال بعد میں کہاں ہوں گا. اس کا جواب اپنے آپ کو یوں بہلا کے پھسلا کے دے دینا کہ میں تو اپنے ماں باپ کی پوچھ میں تھا، اب میں دنیا میں ہوں، 100 سال کے بعد میں قبر کے پیٹ میں ہوں گا، کافی نہیں ہے. بلکہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ میرے رب نے مجھے کس مقصد کے تحت مجھے نطفے کی شکل میں اپنے ماں باپ کی پیٹھ میں ڈالا، مجھے کس مقصد کے لیے 9 مہینے تک ایک عورت کے رحم میں رکھا جسے بعد میں مجھے بتلایا کہ تمہاری اماں ہے، مجھے پھر پالا پوسا، رفتہ رفتہ بڑا کر کے مجھے اس دنیا میں کیوں بھیجا. یہ مقصد اگر سمجھ میں آ جائے تو اللہ کے تذکرے زبان پر عام ہو جائیں گے. انسان کا دل اللہ کی محبت سے لبریز ہو جائے گا. اس کا فائدہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کی محبت سے جب سینہ لبریز ہو جائے تو یقین جانیے کسی کو نماز یاد دلانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، کسی کو روزہ یاد دلانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. لوگ انتظار کریں گے کہ رمضان کب آئے گا. لوگ مسجدوں میں بیٹھ کر اگلی نماز کا انتظار کریں گے کہ کب اگلی نماز کا وقت ہوگا، مجھے اپنے محبوب سے ملاقات کرنی ہے. تو جب یہ سلسلے ہوں گے، اپنے اوپر غور و فکر ہوگا اور زبان اور دل پر اللہ کے تذکرے عام ہوں گے، اللہ کی بڑائی اور کبریائی کے تذکرے عام ہوں گے، تو یقین جانیے ہمارے اندر اللہ کی محبت سرایت کر جائے گی. اور اس ہمارے دلوں سے اللہ کی بڑائی کھرچنے والی چیز کیا ہے؟ آپ کو اینٹی محبت بھی بتا دوں کہ جس سے محبتوں کا یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے چیزوں کی محبت سے دلوں کو مالا مال کر لینا. جو چیزیں اللہ نے بنائی ہیں اس لیے نہیں کہ ہم ان سے محبت کریں، وہ تو ہمارا امتحان ہے، ہمیں ان چیزوں کو پار کر کے اللہ کی ذات تک پہنچنا ہے. اس لیے یہ چیزیں محبت کا میدان نہ ہو، محبت کا میدان اللہ کی ذات کو پانا ہو کہ مجھے اللہ کی ذات کو پانا ہے. یہ چیزیں تو میرے لیے سیڑھی کی اوقات رکھتی ہیں. جہاں آدمی سیڑھی کے ساتھ محبت نہیں کرتا بلکہ اپنی منزل اسے مقصود ہوتی ہے کہ مجھے وہاں پہنچنا ہے، تو اللہ کی ذات کو بھی ہم مقصود بنا لیں کہ یہ چیزیں تو میرا مقصود نہیں ہے، میری مقصود اللہ کی ذات کی محبت ہے. جب یہ چیزوں کی محبت دل سے نکل جائے گی، اور یقین مانیں دل میں ایک جگہ ہے، یہاں ایمان سما سکتا ہے یا کفر سما سکتا ہے. ایمان اور کفر دونوں ضد ہیں، یہ ایک ساتھ نہیں چل سکتے. آگ پانی جس طرح جمع نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایمان اور کفر ایک دل میں نہیں سما سکتے. چیزوں کی محبت اور اللہ کی محبت ایک دل میں